بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. سلام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نیز خواتین اسلام اور نو نہالان ملت. پروگرام 12 تاریخ سے شروع ہوا تھا اور 13 تاریخ تک چل رہا ہے. پروگرام کا اصل مغز اور مقصد ہم سب نے الحمدللہ حاصل کر لیا، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تصنع اور نہ تملق ہے کہ ایک مثالی پروگرام یہاں کے اساتذہ اور انتظامیہ نے پیش کیا ابھی ہے، اور اس کو چلانے والے رجال یحبون ان یتطہروا ہوتے ہیں. حق تعالی شانہ اس کو شرف قبول سے نوازتے ہیں. برادر مکرم مفتی محمد صاحب زیدت معالیہم نے مجھے کھانے کے دسترخوان پر اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد اس ادارے کا پس منظر، اس کا شان قیام یا شان اقامت جو کہلیں بیان فرمایا وہ خود قابل رشک ہے. میرے بھائیوں، ایسے اداروں اور ایسی تنظیموں کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ادارے کے ساتھ جن مخلصین کا تعاون شامل ہے ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخلصین بھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا ہیں. اللہ تعالیٰ ان مخلصین، مخیرین اور ان محسنین کے تجارت میں، چاہے وہ دیش میں ہوں یا پردیش میں ہوں، خوب برکتیں نصیب فرمائے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے ان دلی جذبات کو بہت زیادہ مبارک فرمائے. مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، 2-4 باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے اولاد کی نعمت کو ہبہ قرار دیا ہے. ایک تو ہوتا ہے عوض اور بدلہ، جو کسی کی طرف سے محنت یا کسی سبب کے بدلے میں دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ہدیہ، ہبہ. ہدیہ اور گفٹ، پریزنٹ اور ہبہ، یہ کسی کے استحقاق کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، اور اس کو دیا جاتا ہے اس کی منشا اور اس کی مرضی کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا، بلکہ دینے والے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو کوئی ہدیہ کرنا چاہوں تو وہ آپ کی چاہت پر نہیں ہوگا، میری چاہت پر ہوگا. میرے دل میں جو بات آئے گی میں اس کے مطابق آپ کو ہدیہ دوں گا. اور ہدیہ کسی کی محنت کو دیکھ کر بھی نہیں دیا جاتا. محنت کو دیکھ کر جو دیا جاتا ہے وہ تو محنتانہ ہوتا ہے، وہ تو اجرت ہوتی ہے. لیکن ہبہ یہ دینے والے کی طرف سے فضل ہوتا ہے، دینے والے کی طرف سے تفضل اور انعام ہوتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، کہ اولاد یہ شادی کے صدقے طفیل نہیں ملتی. اولاد یہ شادی کے سبب سے نہیں ملتی، ورنہ دنیا میں کروڑوں جوڑے ایسے ہیں جو جوتے گھستے گھستے تھک گئے اور جن کے پاس فزیکلی کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
وہ تعویذ گنڈوں میں بھی گئے اور ہیلتھ اور ویلتھ اور جتنے بھی علاج ہیں وہ سب میں گئے، لیکن بیچارے اولاد سے آج بھی محروم ہیں، انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اولاد نہیں مانگتے بلکہ اولاد سے عاجز آ جاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اولاد نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر ان کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں حق تعالی شانہ نے تینوں قسم کے نمونے پیدا کیے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام آئے، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام آئیں، اور بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ پتہ چلا کہ اولاد یہ شادی کا تحفہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں تو کبھی کبھی قرآن کریم کی آیات پر غور کرتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ شادی کے طفیل میں اولاد ہو نوٹ نیسسری، یہ الگ بات ہے، حدیث شریف کے ذخیرے پر ہماری نظر ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں انی اصبت امرأة ذات حسب و جمال لیکنہا لا تلید۔ اللہ کے رسول، ایک عورت میرے دھیان میں ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا خاندان بھی بڑا ہے، لیکن اس کو اولاد نہیں ہوتی، میرے دل کی تمنا ہے میں اس سے شادی کروں۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کو کیسے خیال ہوا کہ اس کو اولاد نہیں ہوتی؟ وہ عالم الغیب ہے، اللہ محدثین کو جزائے خیر دے، کوئی شک انہوں نے نہیں چھوڑی۔ فرمایا کہ یا تو اس عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہوگی اور وہاں اولاد نہیں ہوئی ہوگی، اس پر قیاس کیا، یا تو مثل پر قیاس کیا کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو اکثر اولاد نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول افا انکحوہا، اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے بڑوں سے ہمیں صرف نماز روزے کے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، اپنی پرسنل میٹرز میں بھی رجوع کرنا چاہیے۔ یہ پیغام بھی دیتا چلوں اس لیے کہ بیان پیغام والا ہونا چاہیے، جس میں امت کو کچھ پیغام مل جائے۔ ہمارے صحابہ کرام سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نماز روزہ نہیں پوچھتے تھے، میرے نوجوان بھائی سنیں، وہ تجارت کے مسائل بھی پوچھتے تھے، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کی پرائیویٹ میٹرز کو بھی پوچھتے تھے، اور یہ کوئی بے حیائی بے شرمی نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب عجیب روایتیں بیان کی کہ حضور رات کی ٹھنڈک میں آتے تھے، سردی میں کپ کپاتے تھے، تو سردی دور کرنے کے لیے ہمارے پرائیویٹ پارٹ سے کس طریقے سے استفادہ کرتے تھے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ مفتی فاروق کیسا ایسا گندا گندا بیان کر رہا ہے، اگر اس کو گندا بیان کہا جا رہا ہے تو پھر بخاری شریف میں یہ روایتیں آنی نہیں چاہیے، حضرت عائشہ کو یہ باتیں بیان ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن امت کا مزاج عجیب بن گیا ہے کہ وہ مولویوں سے صرف نماز روزے کے مسائل سننا چاہتی ہے اور پرائیویٹ میٹرز کو یوٹیوب پر تلاش کرتی ہے۔ اس میں ہمارے طبقے کی بھی کچھ کوتاہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے، اچھا حضور بھی یہ پوچھتے تھے۔ ایک صحابی نے شادی فرمائی تو حضور ڈیپ میں گئے اور یہ فرمایا کہ تم نے باقرہ سے شادی کی یا سیبہ سے؟ صحابی نے اس کو ناپسند بھی نہیں فرمایا کہ this is my private matter, this is my personal matter, why are you asking me about this matter? Because me and my matter, میں ہوں اور میری میٹر ہے۔ نہیں 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 نہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے تو وہ پہلے سے کسی جگہ سے شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، دھیان سے سنیں اور علماء محظوظ ہوں گے، کہ یہ حضور کا سوال، صحابی کا جواب، یہ شریعت کے بہت سے راز کھولنے کے لیے تھا۔ ابھی بہت بڑا فائدہ سامنے آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے باقرہ سے شادی کی یا سیبہ سے؟ فرمایا میں نے سیبہ سے شادی کی، کنواری سے نہیں کی۔ حضور نے فرمایا ہلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، کہ کیوں تم نے کنواری سے شادی نہیں کی؟ جو جواب دیا تھا وہ معاشرے کو ایک پیغام دیتا ہے، وہ اصلاح معاشرہ ہے اور سائیکالوجی کا ایک لیسن دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے گھر میں نوجوان بہنیں ہیں، اگر میں بھی جوان لڑکی لاتا
تو میری بہنیں اور میری بیوی میں اکوالیٹی ہوتی ایز پر ایج، عمر کے اعتبار سے میری وائف اور میری بہنیں یہ دونوں میں اکوالیٹی آف ایج ہوتی. میں یہ چاہتا ہوں میں ایسی بیوی لاؤں کہ جس کے اندر میری بہنوں کو ماں کا رول نظر آئے، اور وہ آنے والی عورت میری بہنوں کے لیے مربیانہ کردار ادا کر سکے. اس لیے میں نے جوان لڑکی سے شادی نہیں کی. سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث میں سائیکالوجی اور فیملی رولز اور فیملی کو رن کرنے کا کس انداز کا پیغام ہے. تو وہ صحابی نے سوال فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت بڑے خاندان کی لڑکی مل رہی ہے لیکنہا لا تلید افانکحوہا. حضور نے فرمایا نہیں، ایسی عورت سے شادی مت کرو. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ صحابی پھر آئے کہ شاید اب حضور کا کوئی جلوہ بدلا ہو، اس لیے کہ یہاں علماء کرام کو اور فائدے کی بات کہ کل یوم ہوا فی شان، تو اس کی شان کا مظہر نبی تھے، تو نبی بھی کل یوم ہوا فی شان تھے. کبھی وہاں ظہور جلال ہوتا تھا تو کبھی ظہور جمال ہوتا تھا. جب ظہور جلال ہوتا تھا تو فرماتے تھے من غشنا فلیس منا، من فعل کذا فلیس منا، من فعل کذا فلیس منا. اور جب جمال کا ظہور ہوتا تھا تو پھر فرماتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو اتنا ثواب، یہ کر لو اتنا بڑا ثواب. تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ صحابی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول پھر میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں، ایسی عورت سے شادی کروں جو بچے پیدا نہیں کرتی؟ فرمایا نہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد سوال کیا، حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے پھر فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت بھی خوب کرتی ہو، بچے بھی خوب جنتی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر کثرت کے اعتبار سے ناز کروں گا. کلام نبوت کی بلاغت پر بھی محدثین نے روشنی ڈالی. سن رہے ہیں میرے بھائی بھی، سن رہی ہیں میری بہنیں بھی، اس لیے اس پر توجہ دلاؤں. ودود کو ولود پر مقدم کیا کہ زیادہ محبت کرنے والی ہو عورت اور پھر بچے پیدا کرنے والی ہو. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میاں بیوی میں آپس میں جتنی محبت، جتنا لو اور جتنا پیار ہوگا اللہ ان کو اتنی ہی اچھی اولاد نصیب فرمائیں گے. اور میاں بیوی میں اگر مودت نہیں ہوگی تو پھر ان سے نیک اولاد کا پیدا ہونا یہ بھی متوقع نہیں ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی، شادی ایک سبب مجازی تو ہے اولاد کا، لیکن حقیقت میں شادی کی دین نہیں ہے اولاد. بلکہ میں شروع میں آ گیا جہاں سے میرا بیان چلا، اولاد یہ اونلی گفٹ آف اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جن کو اولاد مل گئی ہے اور یہ سب اولاد یہاں مکتب کی بیٹھی ہے، میں ان ماں باپ کو اصل میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ان ماں باپ سے محبت کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کو اولاد دی گئی، اللہ نے ہدیہ دیا. اب حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، میں متن حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، مفہوم ہے. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہو اس کو اسی انداز میں تعبیر کیا جائے کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ دے تو اس کے سامنے آپ اس ہدیے کو اچھی طرح استعمال کرو تاکہ ہدیہ دینے والے کو بھی خوشی ہو کہ یہ میرے ہدیے کی قدر کر رہا ہے. ایک روایت میں تو آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو کسی نے ایک جوڑا عنایت فرمایا، فَقَبِلَهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا. عجیب الفاظ ہیں کہ حضور نے وہ جوڑا قبول فرمایا. انداز یہ تھا کہ حضور بتلاتے تھے بڑے وقت پر تم نے یہ جوڑا دیا ہے. میں نے محتاجن الیہا کا ترجمہ کر دیا تاکہ شان نبوت کی بھی رعایت ہو کہ بڑے وقت پر تم نے مجھ کو یہ جوڑا دیا ہے. حضور نے اس کا دل رکھ لیا، ورنہ حضور کہاں محتاج تھے. حضور کے لیے تو پوری دنیا حضور کی محتاج تھی، شمس و قمر بھی حضور کے محتاج تھے، اپنی نیرنگیوں، اپنی تابانیوں، اپنی شادمانیوں، اپنی کامرانیوں میں کہ شمس و قمر کو بھی حضور کی ضرورت تھی. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اظہار ایسا فرمایا کہ تم نے وقت پر مجھ کو یہ جوڑا دیا ہے. سمجھ میں آیا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو ٹڑی نہیں کرنے کی،
કે હવે તે દીધું તો દીધું, બાકી મારા પાસે તો આવી બધી બહુ પેન છે ને તે મને ટોપી દીધી તો હું તેમાં કમાલ કીધો, એવી તો 1000 ટોપીઓ મૂકેલી છે. નહીં 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 નહીં, किसी के हदिये की कदर करनी चाहिए. अल्लाह ने हदिया दिया है औलाद की शक्ल में, बल्कि ये हदिया मांगने की इबादुर रहमान को तलकीन की गई है. अल्लाह के नेक बंदों का इंट्रोडक्शन और तारुफ करवाया गया कि इबादुर रहमान कौन है. चुनांचे अल्लाह के नेक बंदे खाली तहज्जुद पढ़ने वालों को नहीं फरमाया गया, बल्कि बयान करते करते फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा. रहमान के बंदे वो हैं जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह एक लंदन पहुंची गयो बीजो भी पहुंची जाए. नहीं नहीं नहीं, એ અલ્લાહ એકનું અમેરિકાનું થઈ ગયું તો બીજાનું કેનેડામાં થઈ જાય, એકનું જુમ્મા મસ્જિદ વાલી માર્કેટમાં દુકાનનું થઈ ગયું તો બીજાનું નવી માર્કેટમાં. नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अपने रब से दुआ क्या करते हैं कि हमारी बीवियां और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने. मेरे भाइयों, मैंने देखा है इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप के बहुत से मुल्कों में मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर रोते हैं कि मुफ्ती साहब सब कुछ मयस्सर, लेकिन औलाद हमारी नहीं हो रही है. बल्कि मैं तो अजीब बात सुनाऊं, आजकल तो अक्सर लोग लड़कों की वजह से रोते हैं कि मुफ्ती साहब अब तो ये दुआ करो कि लड़कियां हो तो अच्छा, ये लड़कों से तंग आ गए हैं. क्यों? इसलिए कि हमने औलाद मांगी लेकिन आंखों की ठंडक औलाद नहीं मांगी. दुआ मांगने का ढंग भी रब्बे करीम ने सिखाया है. दरखास्त में क्या अल्फाज लिखने चाहिए, मेमोरेंडम का मौजू क्या होना चाहिए, वो भी सिखाया कि अल्लाह हमारी बीवियां और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने. और आगे के अल्फाज पर गौर करो, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का पेशवा बना, यानी हमारी औलाद मुत्तकी हो और हम उनके पेशवा बने. तो औलाद मुत्तकी कैसे बनेगी, आंखों की ठंडक कैसे बनेगी? करोड़ों रुपयों का बंगला हो और कितना भी भारी टन का एसी चल रहा हो और आला तरीन गद्दा हो, लेकिन औलाद अगर रात में 9 बजे घर न आती हो तो सर में दर्द होता है कि नहीं? औलाद मानती न हो तो माँ बाप सोते नहीं, खून के आंसू बहाते हैं कि अजू दी दिकरो घेर नहीं आओ, 1 वागी गया तो भी नहीं आओ, बार बार बाहर जा जाकर देखते हैं, खून के आंसू रोते हैं. लेकिन अगर कुछ न हो, औलाद नमाजी हो, फरमाबरदार हो, जानिसार हो, खिदमत गुजार हो, मुल्क व मिल्लत की वफादार हो, देश प्रेमी हो और मिल्लत के साथ भी वफादारी करती हो, तो माँ बाप कहते हैं सब मिल गया, सब मयस्सर है. ये ऐसी औलाद मांगने के लिए कहा गया. ऐसी औलाद कहां बनती है? इन मकतबों में बनती है. हाँ, इसलिए कि इन मकतबों में हदीस सिखाई जाती है. हाँ भाई, मेरी बहनें भी सुन रही हैं कि इन मकतबों में औलाद को सिखाया जाता है कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है. एक जगह एक मकतब में जाना हुआ, वहां मुझे एक मर्द ने आकर रोते हुए दुआएं दी कि मुफ्ती साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे ये मकतब को. मैंने कहा हुआ क्या? वो रो रहे थे. कहने लगा मेरा बेटा रोजाना मेरी बीवी के पैर पर तेल की मालिश करता है. तो मेरी बीवी ने पूछा कि आखिर तू मेरे पैर पर तेल की मालिश क्यों करता है? तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी, मकतब में मुझे एक हदीस सिखाई गई कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो मैं जन्नत तलाश कर रहा हूं तेरे पैरों के नीचे. वसूल है ऐसी मकतब की खिदमत, वसूल. दूसरी बात जो मैंने अभी परसों तरसों महाराष्ट्र के एक जलसे में कही, आपको जरूर सुना दूं, आपसे भी बाकी न रखूं. मकतब में आने की बरकत से घरों में रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत होगी कि भाई मदरसे में सबक सुनाना है, मदरसे में कुरान शरीफ सुन लो ध्यान से. ये घरों के आपस के झगड़े, नफरतें, सास बहू की जंग, मियां बीवी में आपस में मोहब्बतों का कम हो जाना
اولاد کا نافرمان ہونا، اس کی وجہ کسی کا کچھ کیا کرایا نہیں ہوتا. ایک کیا مصیبت لے کے بیٹھے ہو یار کہ کوئی کہ کرائی دیدو نے بہو جھونو چھے نا آجے نہیں آوا ہوتے تو خبر نہیں ہوں تھے، کوئی کہ کراؤ تو نہیں. 15ویں پارے کی آیت سنا دوں، دلیل کے ساتھ بات کروں گا. میرے بڑوں نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی خیالی باتیں نہ ہو، حقائق کی بنیاد پر بات ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان آپس میں ٹوٹ ڈالتا ہے، شیطان پھوٹ ڈالتا ہے. شیطان کن گھروں میں آتا ہے؟ جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا بولو؟ ارے بھئی روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ارے بولو، اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا نہیں ہوگا تو، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں سن لو وہاں ابلیس بھی بھاگتا ہے. اس کی اولاد کا کیا؟ ابلیس بھی بھاگتا ہے. اس کی بھی دلیل فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ انی اخاف اللہ. بدر کے میدان میں جب وفاداران خدا اور غداران خدا ان دونوں کا مقابلہ ہوا الفئتان، تو ابلیس جو بڑے بڑے وعدے کر کے آیا تھا نکص علی عقیبیہ، وہ اپنے پیروں کے بل، ایڑیوں کے بل واپس لوٹا اور کہا سامنے کے لشکر میں فرشتے نظر آ رہے ہیں. لال بنی جو ہے انی بریء منکم، آدھا جملہ حذف کر رہا ہوں، مبتدا حذف کر دیا. انی بریء منکم، میں تم سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتا، مجھے سامنے ایسی طاقت نظر. اس سے مفسرین نے لکھا جہاں ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے ابلیس اپنی ذریت سمیت بھاگتا ہے. تو جب قرآن کریم پڑھا جائے گا گھروں میں شیطان بھاگے گا. شیطان چلا جائے گا تو سنو سنو سنو، روزی کی تنگی بھی چلی جائے گی انشاءاللہ، گھروں کی بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی، رشتوں کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، برکتوں کا نزول ہوگا، سکون آئے گا. اسباب سکون الگ ہے، سکون الگ ہے. اسباب سکون میسر ہو جائیں لیکن سکون نہ ملے تو کوئی کام کی چیز نہیں. آئی سی یو میں شفا کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اتنے جنرل وارڈ میں نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر مریض آئی سی یو میں ہی مرتے ہیں، زیادہ تر مریض آئی سی یو میں مرتے ہیں. اگر اسباب کی بنیاد پر شفا مل جاتی، اسباب کی بنیاد پر سکون ملتا، تو سب سے زیادہ چین کی نیند دنیا میں فرعون کو آتی، بڑے بڑے مالداروں کو آتی. لیکن میں نے تو سروے کیا ہے الٹی بات ہے. مالداروں کو 2 روٹی ہضم کرنے کے لیے 20 ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے، اور غریب کو 20 روٹی ہضم کرنے کے لیے آدھی ٹیبلٹ بھی نہیں کھانی پڑتی. اور مالداروں کو 3 گھنٹہ سونے کے لیے سلیپنگ ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے. اور غریب اگر فٹ پاتھ پر اینٹ رکھ کر بھی سو جائے تو ایسا سوتا ہے جیسے کہ وہ تھریشر چلا رہا ہے. ابھی تھریشر کا موسم آنے والا ہے اس لیے کہ گیہوں نکلنے والے ہیں. ہاں، خراٹے ایسا لیتا ہے کہ 10 فیٹ تو کیا بلکہ 10 کلومیٹر دور رہنا پڑتا ہے. دیواریں بھی ہلتی ہیں. پتہ چلا اسباب سکون الگ، سکون الگ. سکون کہاں سے ملے گا میرے بھائیوں؟ دینی تعلیم سے ملے گا، اور یہ سکون مکاتب کی تعلیم میں. ابھی گزشتہ کل ہمارے یہاں ایک موقر اور بہت معزز ہمارے نائب رئیس الجامعہ حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. تو ایک جگہ سے ایک وفد آیا تھا میرے گھر. ان میں ایک بہت بڑے آدمی تھے. وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرے 3 بیٹے ہیں، 2 کالج میں جاتے ہیں اور ایک مدرسہ فلاح دارین میں پڑھتا ہے. مجھے اطمینان اس بچے سے ہے جو فلاح دارین میں پڑھتا ہے. وہ اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر سوتا ہے، اپنے وقت پر نماز پڑھ لیتا ہے.
کچھ بات اس کو کہنی نہیں پڑتی، اور وہ جو دونوں صرف کالج میں جاتے ہیں ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ اللہ جانے اس نے کپڑے بھی ٹھیک سے اتارے اور الماری میں سب. میں کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، وہ بھی بہت ضروری علم ہے، ہمیں چاہیے، لیکن بنیاد مکتب مضبوط ہونی چاہیے. میرے سامنے ہیں، میرے کئی دوست ہیں، خود کوسمبا میں ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، جو بہت اچھے ماشاءاللہ اکاؤنٹن اور بہت اچھے لکھے پڑھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کا ماحول دیندار بنایا. کبھی وہ اپنی اولاد سے مایوس نہیں، کبھی وہ شکایت نہیں کرتے. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجو، ان کو ایمانداری آئے گی، وہ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے. یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے اولاد، اور اس گفٹ کی قدر کرنی چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہوگی. بہت مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے برادر مکرم حضرت مفتی صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان کے اس کام میں مدد کرنے والے اور سر جوڑ کر بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر محنت کرنے والے حضرات اساتذہ کرام. میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی محنتوں کو سراہتا ہوں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، یہاں چلنے والی بالغات عورتوں کی تعلیم کو بھی خوب پروان چڑھائے. میں تو جہاں جاتا ہوں یہ مشن کا پیغام دیتا ہوں. وہاں بولٹن میں میری ماموزاد ایک بہن ہے، اور میرے ایک مرحوم ماموں ہیں وہاں بولٹن میں، ان کے بیٹے کی ایک بیوی ہے، وہ اوریجنل انگلش، لیکن وہ اسلام لے آئی ماشاءاللہ. تو ایک مرتبہ میرے ماموں کے گھر پر میں گیا رمضان شریف میں، تو میری مومانی نے کہا کہ بیٹا تو آیا ہے تو ہمارا قرآن شریف سن لے ذرا. میری مومانی میری ماں کی عمر کی ہے، ہاں وہ 70+ اب ہونے کے قریب ہے، اور ان کی بہو بھی ساتھ میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی. اتنا شاندار قرآن شریف پڑھ رہی تھی، اور مسئلے مسائل میں وہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. تو میں نے میری مومانی سے پوچھا کہ یہ اتنا بہترین قرآن تم لوگ پڑھنا کیسے سیکھے؟ خاص طور پر مجھے یہ نیو مسلم سے رشک ہو رہا ہے. تو میری مومانی نے کہا کہ مولانا یوسف موتالا صاحب، اب تو وہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اس زمانے میں بارک اللہ فی عمرہ تھے، کہ انہوں نے یہاں الگ الگ جگہوں پر ایسے دوپہر میں 3 سے 5 تک کے وقت میں مکاتب کا نظام قائم کیا ہے، مدرسے چلاتے ہیں، اور اس میں وہ بالغہ عورتوں کو سب سکھاتے ہیں. میں وہاں سے یہ پیغام لے کر آیا، کئی جگہوں پر اس کو جاری کروایا، ماشاءاللہ یہاں تو چل ہی رہا ہے. اس لیے کہ 3 سے لے کر 5 تک انٹرنیشنل عورتوں کے لیے فری ٹائم ہوتا ہے. انٹرنیشنل 3 سے 5 تک، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیر، ہم مدرسے والے تو 11 بجے کھا لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ شہر والے 2 بجے کھاتے ہیں. ایک لطیفہ بھی سناؤں، دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب ایک مرتبہ دوپہر میں 2 بجے بمبئی کے کچھ مہمان گئے. محتمیم صاحب نے اپنے مدرسے والوں کے 2 بجے چائے کا وقت ہوتا ہے، تو محتمیم صاحب نے پوچھا چائے وائی پیو گے؟ تو وہ مہمانوں نے بلا تکلف کہا کھانا کھانے کے بعد پیئیں گے. اب محتمیم صاحب پریشان ہو گئے کہ 2 بجے کھانا کہاں سے لائیں گے، اس لیے کہ 2 بجے تک تو سپڑے صاف ہو جاتے ہیں. تو 2 بجے 2:30 پونے 3 بجے تک کھانا پینا سب ختم ہو جاتا ہے. 3 سے لے کر 5 تک ہاں بالکل انٹرنیشنل فری ٹائم ہوتا ہے، اور عورتیں قیلولہ بھی نہیں کرتی. اللہ نے ان کے مقدر میں، بیچاریوں کے مقدر میں کہاں اتنا آرام لکھا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو. ہمارے مفتی صاحب اور ان کے اہل خانہ جو ایک مشن لے کر چل رہے ہیں، اس کو خوب کامیاب کرو. اور بالغہ عورتوں کو بھی، اس لیے کہ دیکھو اس زمانے میں سب سے زیادہ عورتوں کو گھر کا نظام درست کرنا پڑے گا. آخری 1-2 جملے کہہ لوں، ذہنی اور فکری ارتداد بڑی تیزی سے چل رہا ہے، بڑی تیزی سے ذہن اور فکر کو واش کیا جا رہا ہے. اس کا مقابلہ دھرنے دے کر، میمورنڈم دے کر، آندولن نکال کر نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ گھریلو محنتوں سے ہوگا. دیندار ذہن بنے گا تو طلاق ثلاثہ کی میٹر میں بھی ہم آٹومیٹیکلی نامراد کر سکیں گے، اور دیگر جتنے بھی منصوبہ بندیاں اور سازیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی. میں نے دیکھا ہے یورپ میں، ہاں کینیڈا اور انگلینڈ میں دیکھ کر آیا، مکاتب مضبوط ہیں تو وہاں لوگ مرنے سے پہلے
اگرچہ گورنمنٹ میں سول کوڈ چل رہا ہے، وہاں اپنے یہاں تو لانے کی محنت ہو رہی ہے، وہاں آلریڈی چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ 99.99% مسلمانوں کے گھروں میں وراثت اسلام کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ یہ دین ہے مکاتب کے نظام کی، اور یہ مکاتب کا نظام وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے گجرات کے لوگ لے کر گئے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گجراتی جہاں بھی گیا 4 چیزیں لے کر گیا: مسجد، مدرسہ، پاپڑ، سموسا۔ گجراتی جہاں بھی گیا مسجد، مدرسہ، پاپڑ، سموسا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب مجھے بتاؤ اپنے گجراتیوں کو یہ نظام باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ ورنہ میرے بھائیوں، یہاں وہ دوست احباب ہی ہیں اس علاقے کے، ان کو پوچھو کہ پڑوس ملک جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، لیکن وہاں کے بچوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، وہاں کی عورتوں میں ابھی تک پردے کا وہ نظام نہیں، بلکہ میں نے اسکاٹ لینڈ وغیرہ میں دیکھا بنداس شراب کا کاروبار کرتے ہیں پڑوسی ملک کے مسلمان۔ لیکن الحمدللہ ہمارا گجراتی مسلمان وہاں جب آسدہ میں اور سینسبری میں اور موریسنس میں بسکٹ بھی خریدنے جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ از اٹ حلال اور حرام۔ الحمدللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ دین ہے مکتب کی، وہ کوئی پی ایچ ڈی اور یونیورسٹی میں علماء بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ چاکلیٹ حلال یا حرام کا ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ ارے بولو سب مل کر، مکتب کی۔ لہذا مکتب کو مضبوط کرو، اللہ بہت مبارک فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی یہ جذبہ پیدا کرو، ہمارا بچہ کوئی لقمہ ہاتھ لگانے سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا، نظر اٹھانے سے پہلے دیکھے، فیس بک چلانے سے پہلے دیکھے، ٹویٹر چلانے سے پہلے دیکھے، بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنی امی اور ابو کو بھی کہے کہ ابو یہ آپ حرام کام کر رہے ہو۔ یہ مکاتب سے نظام چلے گا۔ حق تعالی شانہ شرف قبول سے نوازے اور اللہ تعالی نگاہ بد سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔